أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 باتوں پر بڑا زور دیا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے یا حکم دیتا ہے مومنوں کو کہ انصاف سے کام لو، انصاف کرو ہمیشہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مخالف سے بھی تمہارا واسطہ پڑ گیا ہے، کوئی معاملہ ہے، وہاں پر بھی تم انصاف کو نہ چھوڑو، انصاف کرو، کیونکہ انصاف ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک عظیم الہامی کلام ہے جو 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پر
حسین دل پر نازل ہوا تھا، اور وہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک فرقان ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا وہ الہامی کلام ہے اور وہی مطلوع ہے۔ تو 1 صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم و عدل امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہوئے، تو آپ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا الہامی کلام، اپنی وحی نازل فرمائی۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام پر جو الہامی کلام نازل ہوا، اس کی سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں خاکسار حضرت مرزا غلام احمد السلام جو حکم عدل ہیں، انہی کے چند فارسی اشعار آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ حضور اسلام اپنے فارسی کلام میں نزول المسیح کتاب ہے حضور اسلام کی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477 تا 478 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آنچے من بے شوم زے وحی خدا، با خدا پاک دانمش زے خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب سنتے ہیں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ باخدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقینے کہ بود عیسیٰ بر کلامے کہ شد برو الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہمہ باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لعین۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح حضور صاحب اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں بھی اپنی وحی کے متعلق فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ تو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں، یعنی ملہم فرماتا ہے کہ خدا کے کلام کے معنی کرنے میں مجھ سے خطا ہو سکتی ہے ایک وقت تک کے لیے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ علاوہ اس کے میں ایک اور حوالہ آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب نے اپنی وحی کی حقانیت کے حوالے سے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 پر عربی الفاظ ہیں جن کا معنی اس طرح ہے کہ اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ ایک بات میں ضمنی آپ لوگوں کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر جو وحی نازل ہوئی ہے، الہامی کلام نازل ہوا ہے، وہ سارا قرآن کریم کی جو وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس کی سنت میں، اس کی پیروی میں نازل ہوئی ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت لوگوں کے آگے رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دیں تو بشارت کے وقت وہ غلام ان نبیوں کے گھر میں موجود نہیں تھے، بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ نے ایک سنت دکھائی ہے، بیان کی ہے قرآن کریم میں۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب پر جو الہامی کلام، الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں غلام کے حوالہ سے بھی،
ان کو بھی ہم نے قرآن کریم میں بیان فردا جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی روشنی میں، اس کی پیروی میں دیکھنا ہے۔ اگر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی غلام کی بشارت کسی نبی کو دی، اس وقت وہ مبشر غلام جو ہے، موعود غلام جو ہے، ان کے گھر میں نہیں تھا۔ ایسا ہی اگر محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب جو حکم و عدل ہیں، ان پر جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں غلام کے حوالہ سے، جب بشارت ہوتی ہے، یعنی جب بشارت ہوئی مرزا غلام صاحب پر غلام کے حوالہ سے یا اس کے صفاتی نام کے حوالہ سے، تو اس وقت بھی وہ غلام جو ہے ذکی غلام ہے، یا اس کے صفاتی بہت سارے نام ہیں، حلیم غلام ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں نے بتایا ہے کہ وہ جو غلام ہیں جن کی میں نے بشارتیں دی تھیں نبیوں کو، وہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب کی وحی میں، آپ کے الہامی کلام میں بھی جب غلام کی بشارتیں ہوئیں تو وہ غلام آپ علیہ السلام کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس غلام نے قرآن کریم کی وحی کی سنت میں بشارتوں کے بعد پیدا ہونا تھا۔ اور اسی حوالہ سے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب انوار الاسلام میں فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو بھی وہی الہامی کلام، الہامی بشارتیں حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہیں، ان کو ہم نے قرآن کریم کی وحی میں، اس کی سنت میں، جو الہامی کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی سنت میں، اس کی پیروی میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام کسی ملہم پر نازل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہوتا ہے اور ملہم کا اپنا جو کلام ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ملہم کی بات، ملہم پر نازل ہونے والا الہامی کلام جو ہوتا ہے، اس کے وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں چند حوالے پڑھ دیتا ہوں اس حوالہ سے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پس موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341۔ اس حوالہ سے ثابت ہوتا ہے جو کلام مسیح موعود علیہ السلام ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دوسرا حوالہ سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں نے اتحادی طور پر یہ کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صدہا مرتبہ ہر ایک کو ایک اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکم و عدل فرماتے ہیں کہ الہام کی تشریح میں جس طرح خواب سچی ہوتی ہے، اس کی تشریح میں خواب بین کو غلطی لگ سکتی ہے، اسی طرح جو کلام نازل ہوتا ہے کسی ملہم پر، اللہ کا سچا کلام، اس کی تشریح میں بعض اوقات ملہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور مرزا غلام صاحب کی ملہم تھے اور بشر تھے، تو اس حوالہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام مسیح موعود جو ہے اس میں خطا واقع ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ علیہ السلام پر الہامی کلام نازل ہوا، جو وحی نازل ہوئی، وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ علاوہ اس کے میں اور حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام مسیح موعود علیہ السلام میں غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی، وہ خود تسلیم کرتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا الہام قطعی اور سچا ہے، میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 اور 155۔ وہی مشہور شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ تو بڑی صاف صاف انہوں نے اپنے کلام میں بھی، حضور صاحب نے، حکم و عدل نے اپنے منظوم کلام میں بھی بتا دیا کہ خدا کا قول جو ہے اس کے برابر بشر کا، ملہم کا بات برابر نہیں ہو سکتی۔ خدا کے قول میں سچائی، قدرت، طاقت ہوتی ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ بشر کا جو کلام ہوتا ہے، خواہ وہ مرزا غلام احمد صاحب ہو یا کوئی اور نبی ہو، اس کے کلام میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر ان غلطیوں کو دور بھی فرما دیا کرتا ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، یہ پاکٹ جو بک ہے جماعت احمدیہ قبرستان کی، صفحہ 507 پر یہ لکھتے ہیں، آسم فرماتے ہیں، یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں، کس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست۔ تو آسم نے تو فیصلہ فرما دیا بھی جو وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ بالکل ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، وہ سچی ہے، لیکن وہی کی تشریح میں جب میں اپنے سے بات کروں اپنی طرف سے، تو بعض اوقات وہ میری تشریح جو سچی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم عدل اعجاز احمدی آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کی کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ یہاں پر حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء اور ملہمین صرف اپنے کلام کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ نہیں فرمایا انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملہم جو بھی ہے، امتی نبی ہے، مجدد ہے، محدث ہے، جو بھی ہے، اس کی اپنی کلام میں، اس کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو اس پر الہامی کلام نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں کہ کسی بھی ملہم پر جو الہامی کلام نازل ہوتا ہے وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن الہامی کلام، الہامی پیشگوئی کی تشریح میں بعض وقت ملہم سے سہب اور غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حکیمانہ رنگ میں بھی اور صاف طور پر بھی اپنے ملہم کی، اپنے امتی نبی کی اس اجتہادی غلطی کو دور فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بتا بھی دیتا ہے اور اکثر نہیں بھی بتایا کرتا، اگر اللہ نے اس نبی کی جماعت کی، اس کے پیروکاروں کی آزمائش کرنی ہو۔ سامعین کرام، اگر ایسا سوال پیدا ہو جائے کہ کسی ملہم پر، خواہ کوئی بھی ہو، اس کے الہامی کلام اور اس کی اپنے فرمودات جو ہیں، اس کی بات ہے، اس میں اگر تضاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ماننے والے کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی ملہم کے، خواہ وہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں، خواہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خواہ وہ کوئی اور نبی ہے، اگر اس کی وحی میں اور اس کی اپنے کلام میں تضاد پیدا ہو جائے تو اس کے ماننے والوں کو، نبی کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس تضاد کو میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو، یہ اصول میں بتا رہا ہوں مذہبی دنیا میں اور علم و حکمت کی دنیا میں، کہ اگر وہ تطبیق پیدا نہ ہو تو پھر ملہم کی وحی کو بالا سمجھیں، اس کی پیروی کریں، اور اس کے بالمقابل ملہم کا اپنا کلام، خواہ وہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں، خواہ آسم ہیں، خواہ کوئی بھی نبی ہے، جو اس کی وحی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل نہ کریں، اس کو ثانوی حیثیت دیں۔ وحی کی جو اس ملہم پر نازل ہوتی ہے اس کو بالا سمجھیں اور اس کی پیروی کریں۔ تو یہ ایک ضمنی سی بات ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 29 جنوری کو فیضان ختم نبوت کا جو جیالہ ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی ویڈیو لگاتا ہے، تو اس میں یہ برق مارتا ہے
بیان دیتا ہے. آپ سنیں اس کی 45 منٹ کی وہ ویڈیو ہے, سلائڈ بناتا ہے یہ اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے, یہ دزل کرنے والا بندہ ہے. وہاں پر یہ بیان دیتا ہے یا بڑک مارتا ہے کہ ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمبا کے گلے پڑ گئے ہیں. سامعین کرام یاد رکھیں کہ وہ جو 4 حوالے ہیں نا, 2 اشعار ہیں, 2 بند ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے, ایک مجموعہ اشتہارات کا ایک حوالہ ہے اور ایک حوالہ جو ہے تریاق القلوب کی کتاب کا ہے. میں ان 4 حوالوں کے سلسلے میں 3 خطبات اپنے میں دے چکا ہوں, لیکچر دے چکا ہوں. لیکچر نمبر 69 اس کا عنوان ہے ختم نبوت گروپ کے جاہل ڈاکٹر یحییٰ کی پیش کردہ 2 حوالوں یا اس کے 2 مثالوں کی خرافات. تو یہ 2 حوالے جو ہیں, تریاق القلوب کا جو حوالہ اس نے پیش کیا ہے اور مجموعہ اشتہارات کا ایک حوالہ ہے, ان دونوں حوالوں پر میں نے گفتگو کیا اور اس کو بتایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ان حوالوں کی. دوسرا لیکچر جو میرا ہے لیکچر نمبر 70, الہام مسیح موعود اور کلام مسیح موعود سام میں فرق اور ان کا تقابلی جائزہ. تو اس میں بھی میں نے اس کے 4 یہ جو حوالے ہیں, یہ کہہ رہا ہے نا کہ گلے پڑ گئے ہیں, تو میں نے خوب آپ دوبارہ سنیں میرا لیکچر, ان کو تسلی بخش, مدلل اور مسکت جواب دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے دونوں قطعات جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آپ علیہ السلام کی وحی کے مقابلے میں, اور آپ علیہ السلام کے تریاق القلوب اور مجموعہ اشتہارات کے 2 حوالے جو ہیں ان کی بھی آپ علیہ السلام کی دیگر تحریرات کی روشنی میں کہ بالمقابل کیا ان کی حقیقت ہے, میں نے کھول کے بتا دیا ہے. اسی طرح لیکچر نمبر 71 یعنی 71 اس کا عنوان ہے بلی اس وقت تھیلے سے باہر آ گئی جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے. خاکسار دوبارہ میں نے پھر اس لیکچر میں بھی وہی 4 جو حوالے یہ لے کے پھر رہا ہے جس کے متعلق یہ اپنی 29 جنوری 2020 کی ویڈیو میں بھی یہ برق مارتا ہے کہ 4 حوالے ہمارے عبدالغفار جمبا گلے پڑ گئے. انہی 4 حوالوں پر میں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس کو بتایا ہے. باقی میرا کام یہ نہیں کہ میں منواؤں, دلیل سے میں اپنے مخالف کی بات کو رد کر سکتا ہوں, جھٹلا سکتا ہوں بے بنیاد باتوں کو. منوانا میرا کام نہیں, منوانا صرف اللہ منوایا کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے. بہرحال یہ جو 3 لیکچر ہیں, یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمبا کے گلے پڑ گئے, میں یہ بڑک ہے اس کی, تو میں نے اس بڑک کا ان 4 حوالوں کے حوالہ سے 3 لیکچروں میں خوب مدلل, مؤثر اور مسکت جواب دیا ہے اس کو, اور ان کی حقیقت کھول دی ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے 4 حوالے عبدالغفار جمبا کے گلے پڑ گئے, سب جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. تو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں, جو بندہ میدان میں کھڑا مخالفوں کو للکار رہا ہو, آپ خود احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں فیصلہ کرو اور سوچو, کیا وہ بندہ یا ایسا بندہ جو میدان میں کھڑا للکار رہا ہو وہ کلام مسیح موعود کا منکر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں, مناظرہ اور مبالغہ سے بھاگنے والے یعنی بغوڑے ہی منکر کلام مسیح موعود ہو سکتے ہیں, منکر الہام مسیح موعود ہو سکتے ہیں. میدان میں جو کھڑا ہو کر للکار رہا ہو, بلا رہا ہو مخالفوں کو بھی ادھر آؤ, اور مخالف بھاگتے پھر رہے ہوں. اگر مخالف ایسے یہ کہیں کہ ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمبا کے گلے پڑ گئے ہیں, تو یاد رکھیں اور یقین رکھیں کہ ان کی یہ برقیں ہیں, اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے سلائڈیں بنا کے وہ برقیں مارتے پھر رہے ہیں, وہ میدان میں نہیں آ رہے, جبکہ ان کے بالمقابل عبدالغفار جمبا ان کو مقابلہ کے لیے میدان میں کھڑا ہے اور 16 سال سے کھڑا للکار رہا ہے کہ آؤ. تو اپنے کہتے ہیں نا پنجابی مزیاں سے بڑھ کے تھلے بیٹھے ہیں, یہ ڈائنگ روم میں بیٹھ کے سلائڈیں بناتا ہے, ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمبا کے گلے پڑ گئے. جناب اگر باقی اتنی صداقت ہے آپ کی اس بات میں, اسٹیٹمنٹ میں, تو جناب میں آپ کو عام احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں کو بتاتا ہوں سیدھی سی بات کہ اگر یہ گلے پڑ گئے ہوتے میرے, تو یہ بندہ تو لندن سے آ کے کیل آ جاتا, میرے گھر کے آخر باہر بلاتا مجھے, جمبا صاحب باہر نکلو. اگر ان کے یہ 4 حوالے جس کو گلے پڑ گئے کہ یہ رٹ لگاتا پھر رہا ہے, تو مجھے بلاتا باہر آ کے بھی آپ نکلو ہمارا مقابلہ کرو. تو جناب میں اس کو بلا کے تھک گیا ہوں, اس کی قبرستانی جماعت کو بلا کے, مولویوں کو بلا کے بھی کی لاؤ میرے ساتھ بات کرو. ہمارے جو اختلافی تنازعات ہیں, الہامی پیشگوئی مسیح موعود ہے, تو ان کی قبرستانی جو خلافت جسے کہتے ہیں, خلافت اپنی کہتے ہیں, جو کہ ہے بلائے قادیان یا قدرت ثانیہ پر ہم بات کرتے ہیں, نہ ایک کیل میں آنے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں مجھے لندن بلاؤ, میں آنے کے لیے تیار ہوں, وہاں غیر جانبدار جگہ پر بیٹھ کے ہم لوگ بات کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا فیصلہ ہو جائے. اب خود آپ فیصلہ کرو کہ جو لوگ بھگوڑے ہوں, مقابلہ کے لیے تیار ہی نہ ہوں میدان میں آنے کے لیے,
اور مدعی جو میدان میں کھڑا ہو کر للکار رہا ان کو، اس کے متعلق وہ کہتے پھرے اپنے ڈرائنگ روموں میں سلائڈیں بنا کر کہ ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمعہ کے گلے پڑ گئے. کیا ان کی یہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب بک ہے ان کی، یہ برقیں ہیں ان کی، یہ مردہ لوگ ہیں میرے آگے کہ کبھی بھی قیامت تک یہ لوگ میرے آگے نکل کے میرا مقابلہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. اگر آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے. سامعین کرام، یہ تو ان کی 4 حوالوں کی حقیقت میں نے بتایا ہے. اس کے متعلق کچھ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ میں نے بارہا اس فیضان ختم نبوت کے اس جیلے کو ڈاکٹر یاہی کو کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیم لے کر 4-5 بندے ادھر آؤ کیل، میں بھی ہوں گا اور میرے ساتھ 3-4 ساتھی ہوں گے. ہم لوگ بیٹھ کے آمنے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے باتیں کریں گے اختلافی معاملات پر. الہامی پیشگوئی مسلم عہد ہے، قبرستانی جو خلافت ہے، نام نہاد خلافت ہے، قدرت ثانیہ، اس پر ہم بات کریں گے. یہ جو 4 حوالے کہہ رہا ہے نا غلط پڑ گئے، میں آج اس کے لیکچر میں بھی یہ کہتا ہوں یہ بھی لے آنا ہمارے ساتھ، تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. آخر پہ اس پہ بات ہوگی تو ہم کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر جب ہم دونوں فریق بیٹھ کے بات کریں گے، ایک فریق اگر اپنے بیان میں ڈنڈی مارے گا، غلط بات کرے گا، موضوع سے ہٹے گا یا غلط حوالہ پڑے گا، تو مخالف اس کو کہہ دے، اس کو ٹوک دے گا کہ یہ حوالہ غلط نہ پڑے، موضوع سے نہ ہٹے اور ٹو دی پوائنٹ رہیں. یہ باتیں جب آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے تو اس میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا. اگر میرا مخالف فریق جو ہے، یہ جالا صاحب جو ہے، یہ کام کرے گا جیسا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سلائڈیں بنا کر یہ کرتا ہے، میرے 1-2 فکرے لے کر وہاں پر اپنا پھر جمع تفریح کرتا ہے، اپنی سب جھوٹ بولتا ہے، تو یہ معاملہ اس بندے کو یا قبرستانی جماعت کو جب ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، وہاں پر ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. اسی لیے تبھی یہ لوگ میرے ساتھ فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھبراتے ہیں کیونکہ یہ ہیں ہی جھوٹے، کیونکہ جھوٹوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو وہ اس قسم کی اپنے ڈرائنگ روموں میں سلائڈیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. لوگوں کو، سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہے حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی کا یا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خزائن کا، تو ان کو یہ لوگ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر یک طرفہ طور پر سلائڈیں بنا کر. یہ لوگ مدعی جو صادق ہے اس کے بالمقابل میدان میں آ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تیار ہے، نہ اس کا مقابلہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم آمنے سامنے بیٹھ کے کیل میں بات کریں یا مجھے لندن بلائیں تو اس میں ہم دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق بھی ڈنڈی نہیں مار سکے گا. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ وہ موضوع بدل سکے گا، نہ وہ کوئی حوالہ غلط پڑھ سکے گا، نہ وہ یہ کر سکے گا کہ ایک فریق کی وہ بات ایک لے کر بار بار جیسے کہ سلائڈ بناتا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، وہ کام بھی وہ نہیں کر سکے گا. وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، جو بھی ہیں ہمارے تنازعات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اس میں ہمیں دونوں فریقوں کا فائدہ ہے، یہ نہیں کہ میرا فائدہ ہے. آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں میرا فائدہ نہیں، ان کا بھی فائدہ ہے. کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں میں نعوذ باللہ من ذالک غلط ہوں، غلطی پہ بیٹھا ہوں، تو میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہ مجھے ٹوک سکتے ہیں اگر میں غلط حوالہ پڑھوں گا، کوئی موضوع سے ہٹوں گا تو مجھے ٹوک سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا بڑا فائدہ ہے دونوں فریقوں کو. لیکن میں 16 سال سے ان کو بلا رہا ہوں، جماعت احمدیہ قبرستان کے یہودی صفت مولیوں کو، ان کے نام نہاد جو کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں جبکہ ہیں بلائے قادیان کے کھڑپینچ، یہ بگوڑے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، احمدی بہنوں بھائیوں کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر بتاتا ہوں، یہ مخنث بگوڑے ہیں مرزا غلام صاحب کی فتویٰ کے مطابق. میرے آگے یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ میں صادق ہوں. علاوہ اس کے سامنے کرام 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بالمقابل مولویوں کو حیات مسیح کے عقیدہ کے حوالہ سے قرآن کریم کی 30 آیات نے ہلاک کر دیا تھا. آج تک وہ ہلاک ہیں مرزا غلام صاحب کے بالمقابل. 1 صدی کے بعد اسی طرح آج چلہ ہوشیارپور کے بعد ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والے 11 مبشر الہاموں نے یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ اور اس کی یہودی صفت قذرہ جماعت کو بھی ہلاک کر دیا ہوا ہے. یہ بالکل وہی بات ہوئی ہے جو 1 صدی پہلے حیات مسیح کے عقیدہ کے حوالے سے 30 آیات نے کام کیا تھا. قرآن کریم کی جو 30 آیات ہیں، آج وہی کام الہامی پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں جو بیرا بشیر الدین مامون نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کے جھوٹے دعویٰ کے حوالے سے مرزا غلام احمد صاحب کے 11 مبشر الہام
جو ان کی مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد یا چلہ اور ہوشیارپور میں نازل ہونے والی مفصل الہامی پیشوں کے بعد جو نازل ہوئے ہیں 6-7 نومبر 1907 تک مرزا غلام صاحب پر، وہ انہوں نے وہی کام کیا ہے. تو عجیب ہے. تو یہ آپ لوگ وہ الہام جو ہیں نیوز نمبر 160 پر، وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے. وہ سارے 13 مبشر الہام ہیں کہ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائے تھے. اور سامعین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہوں، اور یہ ہلاک نہیں ہوئے ڈاکٹر یحییٰ اور اس کی یہودی صفت قدر و جماعت، یہ ہلاک نہیں ہوئی میرے بالمقابل، تو میں انہیں میدان میں بلاتا ہوں. یہ لوگوں ان کو چاہیے کہ میدان میں نکل کر خاکسار کا مقابلہ کر کے اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے آگے اپنی زندگی کا ثبوت پیش کریں. بڑی معقول بات میں کر رہا ہوں. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آپ سادہ ہیں، ان سے کہیں کہ عبدالغفار جمبا کے بالمقابل میدان میں اس کا مقابلہ کرو نکل کے، اگر تم زندہ ہو. عبدالغفار جمبا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ہلاک شدہ لوگ ہیں. اگر تم زندہ ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں میدان میں کھڑا آپ کو للکار رہا ہوں. یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور اس کی یہودی صفت قبرستانی قدر و جماعت کو میں بلا رہا ہوں. اگر یہ آتے ہیں تو آپ تماشا دیکھنا ہمارا، لیکن اگر یہ نہیں آئے، اے میرے سادہ احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اس عرض کے بالمقابلے ہلاک ہو چکے ہیں. خدا نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. اسی طرح جس طرح 1 صدی قبل مرزا غلام احمد صاحب کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے امت اسلام کے یا امت محمدیہ کے مولویوں کو ہلاک کیا تھا، ایسے ہی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت النساء کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تاویلا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مومنوں کو حکم دیتا ہے، یہ مرزا طاہر احمد کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو. یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. سامعین کرام، جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی اسی آیت کے ترجمہ کے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، تو وہ حاشیہ بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ کہتے ہیں حاشیہ میں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے. پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی. تو سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 60 ہے سورۃ النساء کی، اس آیت کے مطابق خاکسار ڈاکٹر یحییٰ فیضان ختم النبوت کا جو یہودی صفت مولوی ہے، جو سلائیڈیں بناتا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، میں اس کو بلاتا ہوں کہ آئیں قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. اور سامعین کرام، اگر یہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی ادھر آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآنی تعلیم کا یہ منکر ہے.
اور اس کی قبرستانی جماعت کے مولویوں کو بھی بلاتا ہوں، ان کے نام نہاد خلیفوں کو بلاتا ہوں کہ آئیں اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے درمیان تنازعات کا فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ نہ لوگ آئیں، ڈاکٹر یحییٰ نہ آئے، تو میں حق بجانب ہوں یہ بات کہنے میں کہ یہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کے منکر ہیں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ نیو ایڈیشن جو ہے ملفوظات جلد 2 صفحہ 355، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام خالی الذہن ہو کر سوچنے کی نصیحت کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو اور عام لوگوں کو بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ تو یہ جو میں نے ابھی لفاظ پڑھے ہیں، یہ کلام مسیح موعود ہے۔ جناب، میں اس یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ کو کہتا ہوں کہ یہ کلام مسیح موعود پر میں آپ کو بلاتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کی جماعت جو ہے، آپ کے مولوی جو ہیں قبرستانی، آپ کے نام نہاد خلیفے، سب کو میں بلاتا ہوں کہ آپ آئیں۔ یہ مرزا غلام صاحب نے جو خالی الذہن ہو کر سوچنے کی نصیحت فرمائی ہے آپ کو، آپ سب آئیں، میں بھی، ہم سب مل کر اس کلام مسیح پر عمل کرتے ہیں۔ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، اگر ڈاکٹر یحییٰ اس بات کے ماننے کے لیے نہیں آتا یا قبرستانی جماعت کے مولوی اور نام نہاد خلیفے نہیں آتے، تو اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تو پھر یہ کلام مسیح موت کے منکر ہوئے نا۔ میں تو تیار ہوں، ہمیشہ ہی میں کہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کو اپنی ذہن سے نکال کر الہامی پیشگوئی مسلم موت پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے دعوے کو بھی الگ رکھ دیں، مسلم موت جو ان کا ہے بشیر الدین مود بنا ہوا، اس کا بھی دعوے کو رکھ دیں، خالی الذہن ہو کر اس پیشگوئی پر بات کرتی ہیں۔ اگر یہ تیار نہ ہو ڈاکٹر یحییٰ، تو اس کا مطلب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ ڈاکٹر یحییٰ اور اس کی قبرستانی قذر و جماعت مرزا غلام صاحب کے کلام مسیح موعود سے منکر ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ علاوہ اس کے میں ایک حوالہ اور آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی شورا افاق کتاب کشتی نو روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 اور 13 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے، کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، میں حضور صاحب کی اس جو فرمودات ہیں، احکامات ہیں، یا یہ کلام مسیح موعود صاحب، میں ہر وقت تیار ہوں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ میں کھڑا ہوں میدان میں کہ یہودی صرف ڈاکٹر یحییٰ آئے میرے مقابلے میں اور ہم بیٹھ کے اپنی صلح کرتے ہیں اور اپنے جو اختلاف ہیں دلائل سے حل کرتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے کلام کی روشنی میں ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میں قبرستانی قذر و جماعت کو بھی، مولویوں کو بھی بلاتا ہوں، ان کے نام نہاد خلفاء کو بھی بلاتا ہوں کہ آئیں، مرزا غلام صاحب کی اس جو آپس میں صلح کرنے کی ان کی نصیحت ہے اپنے پیروکاروں کو، آپ اس پر عمل کریں۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی آئیں۔ میں میدان میں کھڑا ان کو للکار رہا ہوں۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر یہ یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ اور اس کے یہودی صفت مولوی جماعت احمدیہ قبرستان کے اور ان کے نام نہاد خلیفے مرزا غلام صاحب کی اس جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، صلح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں،
اپنے ہمارے جو باہمی تنازعات ہیں دلائل کے ذریعے قرآن کریم کی روشنی میں مرزا غلام صاحب کی الہام کے روشنی میں مرزا غلام صاحب کے کلام مسیح موت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، میدان میں نہ آئیں، تو پھر میں حق بجانب ہوں نا یہ کہوں کہ مرزا غلام صاحب کے کلام کے یہ لوگ منکر ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ، یہ جو آپ تماش کرتے پھر رہے ہیں، سلائڈیں بناتی ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، وہاں پر اپنا کہتے ہیں نا پنجابی لچ توڑنا، ایک دو فکرے میرے سنا کے وہاں پر لچ توڑتے ہیں، یہ پنجابی کے لفظ ہیں، کوئی ایسا بات نہیں ہے، کیونکہ اردو کی باتیں بڑی خوبصورت زبان ہے پنجابی، وہ بڑا اچھی طرح مطلب ادا کرتی ہے کہ وہاں پر یہ لچ توڑتا ہے بیٹھ کے۔ آئیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کریں۔ آپ کہتے ہیں نا کلام مسیح موت سے میں نہیں مانتا، خدا کی قسم میں مرزا غلام صاحب کی ہر لفظ پر، ان کے ہر الہامی فکرے پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ لوگ ہیں جو دراصل مرزا غلام صاحب کے الہام کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور مرزا غلام صاحب کے کلام کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ ڈاکٹر یحییٰ اور جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی اور نامزد خلیفے نہیں آتے مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر یا کلام مسیح پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بالمقابل، نہ ہی آیت 60 جو سورۃ النساء کی ہے جس میں اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے باہمی اختلافات قرآن کریم کی روشنی میں حل کرو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں، یا میں آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر یہ یہودی صفت قجرہ و قبرستانی جماعت احمدیہ نہ صرف قرآن کریم کی منکر ہے، بلکہ یہ لوگ حضرت مرزا غلام صاحب کے الہام اور آپ کے اپنے کلام کے بھی منکر ہیں۔ میں نے ثبوت آپ لوگوں کے آگے پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ منکر نہیں قرآن کے اور کلام مسیح موت کے منکر نہیں ہیں، تو میں انتظار کروں گا کہ یہ بندہ مجھے دعوت دے کہ ہم مرزا غلام صاحب کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 پر عمل کرتے ہوئے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چاہے کہ مجھے دعوت دے، مجھے لکھے، تو میں انشاءاللہ ہمہ وقت کین میں بھی تیار ہوں، اور لندن میں بھی کسی غیر جاندار جگہ پر اگر بلائے گا میں وہاں پر تیار ہوں۔ اگر یہ نہیں مجھے بلاتا، نہیں، اس کا مطلب یہ بگوڑے ہیں، یہ نہ صرف قرآن کریم کے منکر ہیں بلکہ مرزا غلام صاحب کے کلام کے بھی منکر ہیں، اور یہ میں ثبوت پیش کیا آپ لوگوں کے آگے۔ اسی لیے سامعین کرام میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ نہ صرف دین اسلام کے مرتد ہیں بلکہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے بھی مرتد ہیں، کیونکہ احمدیت مرزا غلام صاحب کا کلام ہی تو ہے۔ خاک صاحب نے اس کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ یہ وہی کجرو جماعت ہے سامعین کرام جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293 پر ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو وہی جماعت ہے جس کی امام مہدی علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، ان کی وفات کے بعد اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہی وہ جماعت ہے جس کو مطلب کہ یہ یہودی بن چکے ہیں۔ کجرو تو مراد ہوتا ہے کہ نام اللہ کا لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، میرا سب کا نام لینا، اپنا مفادات دنیاوی کماتے پھر رہے ہیں مذہب کے نام پہ، اس بندے کو کجرو کہیں گے کہ جو بات تو اللہ کی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے، مرزا صاحب کا بھی نام لے، لیکن اندر اپنے دنیاوی مفادات کی اس نے کوئی دکان بنائی ہو، وہ یعنی مذہب کے نام پر اپنی دنیا کماتا پھرو، ایسے لوگ ہوتے ہیں کجرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں حدیث کا حدیث میں جس میں ہم نے جس کجرو کا جماعت کیا، یہی وہ لوگ بدبخت ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کی ایک بڑی مشہور شاعرہ عرشی ملک صاحبہ نے کیا خوب اس قسم کی کجرو جماعتوں کا ذکر کیا ہے اپنے الہامی اپنے اشعار میں۔ وہ فرماتی ہیں، افکار ان کے مزمحل سوچیں علیل ہیں، افکار ان کے مزمحل سوچیں علیل ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں مگر بے دلیل ہیں۔ یہودی صرف ڈاکٹر ہے صاحب، یہ دیکھیں آپ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، افکار ان کے مزمحل سوچیں علیل ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں مگر بے دلیل ہیں، بے خوف جن کے دل ہیں زبانیں طویل ہیں، بے خوف جن کے دل ہیں زبانیں طویل ہیں،
اللہ کی نگاہ میں بندر ذلیل ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ آپ جیسے یہودیوں کا عرشی صاحبہ نے اپنے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک لحاظ سے آسم کی ایک حدیث کا انہوں نے اپنے اشعار میں ذکر فرما دیا۔ حدیث وہ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیقۃ الصالحین کی حدیث ہے، صفحہ 853 پر ہے یہ حدیث، 913 نمبر ہے اس کا۔ سے فرماتے ہیں تکون فی امتی فضاعۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قرادۃ خنازیر۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ یہ جو یہودی صرف ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو سلائڈیں آپ بناتے پھر رہے ہو نا، یہ تمہارا ذکر ہوا ہے حدیث میں بھی، اور عرشی صاحبہ نے اپنے اشعار میں بھی آپ جیسے مطلب کہ بندروں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں دوبارہ ان کے خوبصورت جو کتاب پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں، افکار ان کے مزمل سوچیں علیل ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں مگر بے دلیل ہیں، بے خوف جن کے دل ہیں زبانیں طویل ہیں، اللہ کی نگاہ میں بندر ذلیل ہیں۔ تو یہ آپ کا اور آپ کے یہودی صرف دیگر مولویوں کا ذکر ہے اس دو اشعار جو ہیں ان میں یا اس کتاب میں۔ سامعین کرام، خاکسار جماعت احمدیہ کے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کے لیے میدان میں کھڑا انہیں للکار رہا ہے۔ یہودی صرف ڈاکٹر یحییٰ اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے، موقف اس کا یہ ہے کہ اس نے گزشتہ 29 جنوری 2020 کی ویڈیو میں یا سلائیڈ میں نے کہا ہے، بڑک ماری ہے اس نے، کہ ہمارے 4 حوالے عبدالغفار جمبہ کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے خاکسار کے بالمقابل میدان میں آئے۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر ان کے 4 حوالے میرے گلے پڑ گئے ہیں، میں ان کا جواب نہیں دے سکا، تو ان کو تو لندن میں بیٹھ کے یہ بڑکیں نہیں مارنی چاہیے، یہ تو کیل میں آ جاتے، میرے گھر کے باہر آ کے میرے پکارتے کہ عبدالغفار جمبہ باہر نکلو، ہم آئے ہیں، اب ہمارے ان 4 حوالوں کا جواب دو۔ تو دیکھیں، یہ لندن میں بیٹھ کے یا مجھے بلاتے کہ عبدالغفار جمبہ ادھر آؤ، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، ہمارے پاس 4 حوالے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، تو میں تو لندن جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے موقف میں سچا ہے، اس کے 4 حوالے نعوذ باللہ من ذالک کے خاص کے گلے پڑے ہوئے ہیں، تو اس یہودی صرف ڈاکٹر یحییٰ کو چاہیے کہ اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے خاکسار کے بالمقابل میدان میں آئے، یا کیل میں بھاگتا ہوا ہے، میں اس کو ویلکم کروں گا، تو انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے، اور میں اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا بھی اس کی تذلیل میں یا کوئی ایسی بات کروں، اس کو عزت بھی دوں گا، وہ ہماری علمی بات ہوگی، وہاں پر کوئی ایسی باتیں نہیں ہم کریں گے۔ تو اپنے 4 حوالے بھی لے آئے، تو ہمارا سٹارٹ ہوگا الہامی پیشگی مسلم موت سے، پھر اس کے بعد قبرستانی جماعت احمدیہ کی جو نام نہاد خلافت کی حقیقت ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں جو قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا، اس قدرت ثانیہ کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہ اس کے 4 حوالوں کی بات کریں گے، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہماری بات ہو جائے گی، ریکارڈنگ ہوگی ہماری، اور احمدی جو بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں وہ یوٹیوب پر ہماری اس ریکارڈنگ کو سن کر پھر دیکھ لیں گے کہ یہ جو 4 حوالوں کی یہ بڑکیں مارتا پھرا ان کی کیا حقیقت ہے۔ سامعین کرام، لیکن نہ یہ یہودی صرف ڈاکٹر یحییٰ اور نہ اس کی یہودی صرف قذرہ و قبرستانی جماعت احمدیہ خاکسار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کبھی آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سامعین کرام کہ دلیل سے ہی کوئی انسان ہلاک ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے، لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَاتٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ۔ وہ جو دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہو چکا ہے ہلاک ہو جائے، اور جو دلیل کے ذریعے سے زندہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں ان کاظموں کے بالمقابل اللہ نے مجھے زندہ کیا ہوا ہے، اور ایک دعا بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی الہامی میں نے سجدہ مبارک سجدہ میں پڑھی تھی کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کی شرف پلا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دعائیں اس عزیز کے حق میں قبول فرمائی ہوئی ہیں، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کاظموں کے بالمقابل مجھے زندہ کر دیا ہے،
اور یہ کاذب لوگ ہیں. خاکسار نے ان کا نہ صرف بھانڈا پھوڑا، ان کے عقائد ہیں ان کا بھانڈا پھوڑا، بلکہ ان کو اپنے سامنے ہلاک بھی کر کے دکھا دیا ہے. سامعین کرام، اس سے پھر کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام محمد کے مبشر اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود مجدد صدی 5 اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کے آگے اس یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ اور اس کی یہودی صفت قذرو قبرستانی جماعت کو ہلاک نہیں کر دیا. اگر یہ نہیں آتے میرے بالمقابل تو ہلاک ہو گئے. یہی ہلاکت کی نشانی ہے نا، کہ کوئی بھاگ کے اپنی چارپائیوں کے نیچے گھس جائے، اپنی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر یک طرفہ طور پر اپنی سلائڈیں بنا کے بک بک کرتا پھرے، دنیا کو گمراہ کرتا پھرے. احمدیوں، سادہ احمدی بہن بھائی بزرگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے. تو یہ لوگ مرے ہوئے ہلاک شدہ لوگ ہوتے ہیں. تو اسی کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اسی کو ہلاکت فرماتا ہے. جو دلیل سے ہلاک ہو گیا وہ سمجھو کہ ہلاک ہو گیا. سامعین کرام، اور آج خاکسار بھی اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامی و نامرادی کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مدح میں محمدی مریم اور حکم و حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ان پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنے لیکچر ختم کرتا ہے. تو وہ اشعار اس طرح ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد میں یہی باتیں کہتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بارے. اے اللہ تعالیٰ، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، میں یہودی صفت ڈاکٹر یحییٰ اور اس کی یہودی صفت قذرہ و قبرستانی جماعت کو اور اس کے مولویوں کو، ان کے نامناد خلیفوں کو 16 سال سے میدان میں کھڑے ہو کر للکار رہا ہوں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو. تو یہ لوگ اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر یک طرفہ طور پر سلائڈیں بنا کر لوگوں کو گمراہ تو کرتے پھر رہے ہیں، برقے تو مارتے رہے ہیں، میرا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی بات جو ہے ان کی ہلاکت کی نشانی ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے حق میں کیا ہے کہ وہ جو دعائیں کی میں نے مرزا غلام صاحب کی پڑھی تھیں سجدہ میں کہ اے ازلی و ابدی خدا، مجھے زندگی کا شربت پلا. اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی کا شربت پلا دیا. اور اس عجز کے بالمقابل یہ قبرستانی گمراہ ٹولہ جو ہے، یہودی صفت یہ لوگ ہیں، ان کو گمراہ ہلاک کر دیا ہے. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے. ڈاکٹر یحییٰ، ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ تم گڑھے میں نہیں اترا ہوا؟ تمہاری جماعت قبرستانی اللہ نے نہیں اتار دی میرے مقابلے میں؟ تو بڑا بے علم اور جاہل آدمی ہے، ابھی تو نہیں پتہ چلا. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے کر دیے اونچے منارے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ، اب احمدی سادہ جو ہیں بہن بھائی اور بزرگ، ان کو کیا شک ہے اس بات میں کہ عبدالغفار جمبا کے مقابلے میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں جو مدعی ہے، جو مدعی مجدد موعود صدی 5 ہے، اور جو مدعی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. کیونکہ یہ بھاگ رہے ہیں میرے آگے، یہ بگوڑے ہیں. اور مرزا غلام صاحب کے ایک فتویٰ کے مطابق یہ لوگ مخنث ہیں، یہ ہجڑے ہیں. میرا صاحب نے فرمایا جو میدان سے بھاگ جائے وہ ہجڑا ہوتا ہے. تو یہ مرے ہوئے اور ہجڑا اور مخنث ٹائپ لوگ ہیں. مقابلے میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. اللہ تعالیٰ شکر الحمدللہ. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے. ڈاکٹر یحییٰ، اللہ نے آپ پر یہ شرارے ڈال دیے اور آپ کی یہودی صفت جماعت پر بھی ڈال دیے ساز کے بالمقابل. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. سامعین کرام، اب تو یہ حال ہے کہ غیر احمدی جو مولوی ہیں نا، اور غیر احمدی مسلمان جو ہیں، ان تک بھی بات پہنچ گئی ہے. وہ بھی ان کو غیرت دلاتے پھر رہے ہیں. ڈاکٹر یحییٰ یہودی صفت جو مولوی بنا پھرتا ہے، یا ان کی قبرستانی یہودی صفت جو جماعت کے مولوی ہیں، ان کو وہ بھی غیرت دلاتے پھر رہے ہیں کہ تمہیں تو ڈاکٹر عبدالغفار جمبا نے تمہیں تو خون میں اتار دیا، اس کے آگے تم تو مرے پڑے ہو.
اور تم کہتے ہو کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست، تو تمہارا وہ گھر کا بندہ ہے تمہارا، تمہیں تو لے دے کے بہ گیا ہے. تو یہ اتنے بے شرم بے غیرت ہیں، مطلب کہ ان کی غیرت دلانے کے باوجود بھی میرے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میں یہ کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ڈاکٹر یحییٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اگر انسان کا بچہ ہے تو میرے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے چارے حوالے لے کے میرے مقابلہ کے لیے میدان میں اتر. اگر نہیں اترنا چاہتا تو پھر لندن میں کسی گندے چھپڑ میں ڈوب کے مر جا. بے غیرتوں کا یہی علاج ہے پھر کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی پہ میں سامنے کے نام اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.